الحمد لله العلي الكبير المتعال. الحمد لله الذي لا شريك له في الذات والصفات، والصلاة والسلام على من أرسل بالبراهين والبينات، وعلى آله وأصحابه وأهل بيته الطيبين الطاهرات. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمین. انتہائی قابل عزت، قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم. دعا اور التجا ہے دربار الہی کے اندر کہ اللہ حق اور سچ کہہ سکنے، سمجھا سکنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کے بعد ہم سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے. مظلوم مدینہ، دوہرے داماد پیغمبر، خلیفہ راشد، خلیفہ ثالث، ذو الہجرتین، ذو الشرکتین، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی سیرت کے حوالے سے گزشتہ جمعہ کچھ چیزیں آپ کے سامنے عرض کی تھی، اور کچھ اس جمعے عرض کروں گا. حضرت نام، نسب، ساری گفتگو آپ سن چکے. عہد صدیقی میں ان کا کردار، عہد عثمان فاروقی میں ان کا کردار، اور خصوصاً ان کی زندگی اور ان کی شان، ان کی عظمت میں اس واقعہ کا بہت بڑا کردار ہے جسے قرآن مقدس نے نقل کیا ہے، جسے دنیا بیعت رضوان کے نام سے جانتی ہے. آپ کو معلوم ہے سن 6 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 1400 صحابہ کرام کو لے کر چلتے ہیں عمرے کے لیے.
مکہ مکرمہ کے قریب حدیبیہ کا مقام ہے جسے آج کل شمیسی کہا جاتا ہے. اس مقام پہ پہنچتے ہیں مشرکین نے روک دیا، آپ نہیں کر سکتے عمرہ. اب دونوں طرف سے وفد آ رہے ہیں جا رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی طرف سے اور مسلمانوں کی طرف سے سفیر مقرر کیا حضرت عثمان کو کہ آپ جائیں اور مشرکین سے مذاکرات کریں کہ ہم عمرے کے لیے آئے ہیں، جنگ کے لیے نہیں آئے، عمرہ کریں گے واپس چلے جائیں گے. جب حضرت عثمان مکہ روانہ ہو گئے، صحابہ کرام آپس میں گفتگو کرنے لگے کہ عثمان کتنا خوش نصیب ہے، ہمیں خدا جانے اجازت ملتی ہے نہیں ملتی، مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، لیکن عثمان تو خوش نصیب ہوا نا. وہ بحیثیت سفیر جائے گا، عمرہ بھی کرے گا، طواف کعبہ بھی کر لے گا، حرم میں نمازیں بھی پڑھ لے گا. یہ گفتگو جاری ہے، اللہ کے پاک پیغمبر تک پہنچی. نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا خیال ہے آپ کا؟ کہنے لگے ہم تو یہی سوچ رہے ہیں کہ بڑا خوش نصیب ہے، عمرہ کر لے گا، طواف کر لے گا، اور ہمیں جانا نصیب ہو یا نہ ہو. نبی علیہ السلام نے فرمایا آپ کا یہ خیال ہے، لیکن میرا عثمان پہ یہ گمان ہے جب میں اس کے ساتھ نہیں ہوں گا تو میرے بغیر نہ وہ طواف کرے گا نہ عمرہ کرے گا. اور واقعی حضرت عثمان جب پہنچتے ہیں تو وہ کہنے لگے عثمان آپ سے بات نہیں ہو سکتی، واپس جانا پڑے گا. ہاں آپ چونکہ آگے ہیں لہٰذا آپ عمرہ کر سکتے ہیں، طواف کر سکتے ہیں. حضرت عثمان کہنے لگے جب میرے ساتھ میرے نبی نہیں ہیں، جب وہ حدیبیہ کے مقام پر روک لیے گئے تو میں ان کے بغیر عمرہ نہیں کروں گا. واقعی کتنا اعتماد ہے نبوت کو. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے جب انہوں نے کہا میں نہیں کرتا تو انہوں نے حضرت عثمان کو قید کر لیا، اور ادھر خبر پہنچی نبی کریم تک کہ آپ کے سفیر حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا. امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک جب یہ خبر پہنچی کہ میرے عثمان کو قتل کر دیا گیا ہے، شہید کر دیا گیا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا آؤ میرے یاروں، میرے صحابہ، جلدی کرو، آؤ میرے ہاتھ پر بیعت کرو. کس چیز کی بیعت ہے؟ موت کی بیعت ہے. جب تک کہ خون عثمان کا بدلہ نہیں لیں گے اس وقت تک واپس نہیں جائیں گے. جب تک خون عثمان کا بدلہ نہیں لیں گے واپس نہیں جائیں گے. یا تو ہم بدلہ لیں گے یا ہم سارے ہی جام شہادت نوش کر لیں گے. اللہ کے پاک پیغمبر کھڑے ہیں درخت کے نیچے سائے میں، نبی کریم نے اپنا دایاں ہاتھ آگے کیا ہوا ہے، فرمایا آؤ میرے صحابہ بیعت کرو. صحابہ بیعت کرتے ہیں، 1400 صحابہ بیعت کر رہے ہیں. جب سارے اس نبی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے ہیں، نبی نے دوسرے ہاتھ کو اوپر رکھ کے فرمایا یہ میرا ہاتھ ہے اور میرا دوسرا ہاتھ یہ عثمان کا ہاتھ ہے. یہ غیرت والی بیعت اللہ کو اتنی پسند آئی
کہ فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، میرے پیغمبر جب آپ کے یار آپ کے ہاتھ پر عثمان کے بدلے کے لیے بیعت کر رہے تھے تو ان کے ہاتھوں پہ میں عثمان کا بھی ہاتھ ہے، میں اللہ کا بھی ہاتھ ہے، ان کے ہاتھوں پہ میرا بھی ہاتھ ہے۔ ہری پور والوں مجھے جواب دیجئے، کیا عثمان اس موقع پر شہید ہوئے تھے؟ کیا وہ قتل ہوئے تھے؟ کیا ان کی شہادت کی خبر سچی تھی؟ نہیں میرے دوستوں، وہ تو قید میں تھے اور بعد میں رہا کر دیے گئے، تو پھر یہ بیعت کیوں لی جا رہی؟ پھر بدلے کی باتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ یہ ساری کاروائی بتلاتی ہے کہ عالم الغیب صرف اور صرف کون ہے؟ نبی ہیں، صحابہ ہیں، امت کے سب سے بڑے اولیاء موجود ہیں، سید الاولیاء موجود ہیں، سید الانبیاء موجود ہیں، لیکن کسی کو علم نہیں کہ عثمان تو زندہ ہیں، ابھی شہید نہیں ہوئے، قتل نہیں ہوئے۔ ماننا پڑے گا کہ اللہ بتلائے تو پتہ چلتا ہے، نہ بتلائے تو غیب کا پتہ چلتا۔ ہاں اللہ کے بتلانے سے پتہ چلتا ہے، وحی کے ذریعے اللہ بتلا دے۔ بیعت ہوئی، اندازہ تو کیجئے نبی نے اپنے ہاتھ کو کس کا ہاتھ فرمایا؟ جی عثمان کا ہاتھ، اور عثمان کا خون اتنا قیمتی ہے کہ 1400 صحابہ اور نبی خود بھی اس کے بدلے کے لیے بیعت لے رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے شان عثمان کا۔ اسی بات کا تذکرہ آخر میں بھی کروں گا۔ خیر، یہ ایک موقع تھا کہ حضرت عثمان بیعت میں نہیں، لیکن نبی نے ان کو شریک کر لیا، ان کی شرکت کو مان لیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قرآن مقدس اس بیعت کا تذکرہ کرتے ہوئے کیا کہتا ہے؟ سورۃ الفتح آیت نمبر 18 قرآن کہتا ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ۔ اللہ اکبر۔ اگر آپ گرامر سے واقف ہوتے، اگر آپ لغت عربی کے رموز سے واقف ہوتے تو میں کہتا کہ لام تاکید ہے، قد حرف تحقیق ہے، اور جب لام تاکید قد حرف تحقیق راضیہ ماضی پہ داخل ہو جائے، معنی قسم والا پیدا ہو جاتا ہے۔ اب معنی کرنے لگا ہوں، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ اللہ فرماتے ہیں میرے پاک پیغمبر، مجھے اپنے جلال و جبروت اور اپنی ذات کی قسم ہے کہ جن صحابہ نے تیرے ہاتھ پر بیعت کی ہے میں ان سب سے راضی ہو گیا ہوں۔ کتنے صحابہ؟ 1400 صحابہ ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں سب سے راضی ہو گیا ہوں۔ اب ایک بندہ، ان میں ابو بکر بھی ہے، ان میں عمر بھی ہے، ان میں عثمان کی شرکت نبی نے مانی ہے، ان میں علی المرتضی ہے۔ سچ بتاؤ، جس نے بعد میں جا کے بے دین ہونا تھا، یہ دھوکہ کسی انسان کو تو لگ سکتا ہے لیکن اللہ کو یہ دھوکہ نہیں لگ سکتا، اس لیے کہ اللہ ماضی حال اور مستقبل کا علم رکھنے والا ہے۔ عالمہ، قرآن کہتا ہے فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، میں راضی اس لیے ہوا ہوں کہ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، میں نے جان لیا وہ کچھ جو ان کے دلوں میں تھا۔ میں ماضی بھی جانتا ہوں، میں حال بھی جانتا ہوں، مجھے ان کے آنے والے وقت کا بھی علم تھا۔ یہ ساری باتیں جاننے کے باوجود اعلان کرتا ہوں رضی اللہ، کہ اللہ ان سے
راضی ہو گیا ہے۔ خیر یہ ایک موقع، اور حضرت عثمان جب تک دنیا میں کوئی بندہ حیا کا تذکرہ کرے گا، کس کا؟ حیا کا تذکرہ کرے گا تو حضرت عثمان کا تذکرہ ضرور کرے گا۔ اتنا حیادار، اتنا باحیا انسان، ام المومنین فرماتی ہیں صدیق عثمان ابن عفان، نبی کریم نے فرمایا اجازت ہے، لیکن عثمان ابھی داخل نہیں ہوئے۔ نبی کریم سنبھل کے بیٹھ گئے، پنڈلی پہ چادر ڈال دی۔ ام المومنین جب دیکھا یہ سارا منظر، فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر، ابو بکر آیا، آپ نے پنڈلی اسی کیفیت میں رکھی، کپڑا نہیں تھا، عمر فاروق آیا اسی کیفیت میں، لیکن عثمان آیا آپ نے پنڈلی چھپا لی۔ کیوں؟ فرمایا اما استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ، اے عائشہ کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے آسمانوں کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ حیا بڑی صفت ہے بندے کے اندر ہو تو، جب بندہ بے حیا ہو جائے پھر جو مرضی یہ کرے۔ کیا ایک جملہ یہاں ضمن میں لگاتا ہوں، بڑے کام کا ہے۔ حضرت ایک عالم نے ایک عجیب جملہ لکھا ہے، کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے مصر میں قبطی قتل کیا، مکہ مارا تو قبطی کیا ہو گیا تھا؟ مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف آرڈر جاری ہو گیا، گرفتار کیا جائے، پھانسی دی جائے۔ اللہ کے کلیم مصر چھوڑ کے نکل پڑتے ہیں، بھاگنا شروع کرتے ہیں، دوڑتے دوڑتے کئی 100 میل کا راستہ پیادل طے کیا۔ کھانے کے لیے کچھ نہیں، پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، درختوں کے پتے چبا چبا کر گزران حال ہوتا ہے۔ مدین پہنچتے ہیں، مصر سے کہاں؟ خدا را اتنا قیمتی جملہ ہے، اگر آپ یاد کریں گے تو مزہ آئے گا۔ پہنچتے ہیں مدین، دیکھتے ہیں وہاں ایک کنواں ہے، چشمہ ہے، کنویں سے لوگ پانی سیراب کر رہے ہیں، اپنے جانوروں کو پانی دے رہے ہیں، جانور سیراب کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک درخت کے سائے میں بیٹھے ہوئے نظارہ دیکھ رہے ہیں، لوگ ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں، لیکن دائیں جانب دیکھا تو 2 لڑکیاں ہیں جو وہاں سے اپنے جانوروں کو روک رہی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے، متعجب ہو گئے کہ لوگ تو آگے بڑھ رہے ہیں، یہ 2 لڑکیاں بجائے آگے بڑھنے کے جانوروں کو پیچھے دھکیل رہی ہیں، کیا وجہ ہے؟ اٹھتے ہیں، پاس آتے ہیں، ہاں لڑکیوں کیا وجہ ہے؟ تم کیوں آگے نہیں ہوتی؟ وہ دونوں کہنے لگی ہم اس لیے جانوروں کو پانی نہیں پلاتے کہ غیر مرد موجود ہیں، جب تک یہ مرد چلے نہ جائیں ہم اس وقت تک پانی نہیں پلائیں گی، یہ مرد چلے جائیں گے پھر ہم اپنے جانوروں کو سیراب کریں گے۔ اور عذر بھی بتا دیا کہ شوق سے نہیں آئے، گھر میں مرد نہیں ہے، ابا جان بوڑھے ہیں، اور کوئی مرد نہیں اور ابا جان بوڑھے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں، فرمایا آپ ادھر ہی ٹھہرو، پانی پلوایا ان کے جانوروں کو، رخصت کر دیا۔ گھر جلدی پہنچی، باپ نے پوچھا تو ہوگا، فرمایا سارا قصہ سنایا۔ باپ نے کہا جلدی جاؤ، ایک کو بھیجا، اس شخص کو یہاں میرے پاس لے آؤ۔ ٹھیک ہے، وہ ایک آ رہی ہے۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام کیا کرتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے درخت کے سائے میں آ کے کہتے ہیں رب انی لما
इलैया मिन खैरिन फ़कीर। ओ मेरे अल्लाह, मेरे रब्बा, जो तू खैर मुझे दे तो मैं बड़ा मोहताज हूँ, मैं फ़कीर हूँ। मूसा कलीम है लेकिन किसके फ़कीर हैं? मैं फ़कीर हूँ अल्लाह, कई दिन का भूखा हूँ, अल्लाह रोटी भेज दे। अल्लाह ने फरमाया मेरे कलीम, जब तू मेरे दर का मोहताज है, तूने रोटी मांगी है, मैंने रोटी पकाने वाली का भी इंतज़ाम कर दिया है। आपने सिर्फ रोटी मांगी है, मैं रोटी पका कर देने वाली का भी इंतज़ाम कर दूंगा। एक आई, मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया आइए, अबू बुला रहे हैं। ठीक है जी, चल पड़ते हैं, पहुंचते हैं, सारा किस्सा शुएब अलैहिस्सलाम को सुनाया। हज़रत शुएब कहने लगे बेफिक्र हो के यहाँ रहें, मैं अपनी एक बेटी आपके निकाह में देता हूँ। शर्त क्या है? 8 साल मेरे पास मजदूरी करोगे। कितनी? ये सारा कुरान पढ़ रहा हूँ। कितनी? 8 साल उजरत के गुजारोगे। अगर आपने 10 पूरे कर दिए तो ये आपका एहसान होगा। क्या होगा? मूसा अलैहिस्सलाम ने मान ली बात। 10 साल तक मजदूरी करते रहे बतौर महर के उस लड़की के लिए। कितना? आलिम कहते हैं मैं सोच में था, क्या मूसा अलैहिस्सलाम के लिए लड़कियां थोड़ी थीं? बोलो, या मूसा अलैहिस्सलाम को रिश्ता कहीं नहीं मिल सकता था? जी, ऐसी बात तो कोई नहीं। फिर क्या वजह है कि अल्लाह के कलीम जैसे इंसान मदियन की लड़की के लिए कितने साल गुजारे? क्या कमाल था इस लड़की में? वो आलिम कहते हैं इसी सोच में मगन था। कुरान ने जवाब दिया कि उसमें और कोई कमाल नहीं, उसका कमाल ये था जिसकी खातिर कलीम ने 10 साल गुजारे। कमाल क्या था? तमशी अला इस्तिहया, वो बड़ी हयादार थी। कुरान ने उसका चेहरा नहीं बताया कि लड़की हसीन थी, कद बुत ऐसा था, जिसामत ऐसी, बाल ऐसे। कुरान ने उसका कमाल जिक्र किया कि क्या कमाल था उसमें? वो हया की चादर ओढ़ के चलने वाली थी। खैर, हजरत उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान जैसे हयादार इंसान। एक मौका आया, सहाबी फरमाते हैं मैं नबी करीम के साथ मदीने के एक बाग में था। दस्तक होती है, इजाज़त तलब करता है। बाग के उस वक़्त ऐसे बाड़ लगी होती, बग़ैर दरवाजे के बाग में नहीं जा सकता था बंदा। जी, अंदर आने की इजाज़त है। नबी करीम सहाबी से कहते जाओ, इजाज़त दो, दरवाज़ा खोलो और उसे जन्नत की बशारत दे दो। फरमाया दरवाज़ा खोला तो अबू बकर सिद्दीक। फरमाया फिर इजाज़त तलब की गई। फरमाया इजाज़त दो और जन्नत की बशारत दे दो। उमर आ गए। फिर तीसरी दफ़ा फरमाया इजाज़त तलब करते हैं कौन? जी उस्मान। नबी करीम ने फरमाया सहाबी से जाओ दरवाज़ा खोलो, उसे बशिर हो बिल जन्नत, उसे जन्नत की बशारत भी दे दो और ये भी बताओ कि मुसीबत आजमाइश भी आएगी। जन्नत मिलेगी लेकिन मुसीबत आजमाइश, जाके ये भी बता दो। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सहाबी ने जब जाकर ये पैगाम दिया तो रिवायत के अल्फाज ये हैं। हज़रत अबू मूसा रज़ी अल्लाह तआला फरमाते मैंने हज़रत उस्मान को वाक़या सुनाया तो हज़रत उस्मान ने जब ये अल्फाज सुने तो फरमाया हमिदल्लाह, अल्लाह की तारीफ़ की,
ثم قال اللہ المستعان، اللہ ہی سے مدد طلب کرتا ہوں، اللہ ہی بہترین مددگار ہے، اسی ہی سے مدد طلب کی جاتی ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ تو اشارہ اس وقت مل گیا کہ مصیبت امتحان آئے گا آپ پہ۔ پھر وہ دن آیا ہری پور والوں، جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو لؤلؤ فیروز مجوسی ملعون نے خنجر مار کے نماز فجر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ نماز میں کھڑے ہیں، قرآن پڑھتے جا رہے ہیں، خنجر پیدر پہ ہوئے، پیٹ کٹ گیا، آنتیں کٹ گئیں۔ حضرت عمر کو گھر لے آئے، دوائی دیتے ہیں، وہ زخموں کی کے راستے سے باہر آ جاتی ہے۔ آپ سمجھ گئے کہ اب دنیا میں رہنے کا وقت نہیں ہے۔ چند کام کیے ہیں شہادت سے پہلے۔ ایک تو یہ فرمایا بیٹا جلدی جا اماں عائشہ صدیقہ کائنات سے پہلے میرا سلام کہنا اور بعد میں کہنا کہ عمر آپ سے اجازت طلب کرتا ہے کہ آپ کے حجرے میں دونوں یاروں کے ساتھ مجھے بھی قبر کی اجازت مل جائے، میرا مدفن وہاں بن جائے۔ اجازت مل گئی وہاں سے۔ پھر جو کام یہ بھی کیا، کمیٹی بلوائی کہ یارو میں تو دنیا سے جانے والا ہوں، 6 آدمیوں کا انتخاب فرمایا۔ کتنے؟ 6 آدمیوں کا انتخاب فرمایا۔ وہ 6 کون سے؟ صحابہ نے اصرار بھی کیا کہ آپ اپنے بعد خلافت کے لیے کسی کو نامزد کر دیں۔ حضرت عثمان نے 6 آدمی مقرر کیے، ذرا نام سنیے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نام، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہما نمبر 3، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنے ہو گئے؟ نمبر 4 حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر۔ نمبر 5 سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نمبر 6 عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 6 آدمی ہیں، ان میں سے جس پر چاہو اتفاق کر لو۔ 6 آدمیوں کی یہ فہرست بتا دی۔ علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان ابن عفان، طلحہ، زبیر، سعد اور عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ۔ جب یکم محرم الحرام فاروق اعظم دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، 22 لاکھ مربع میل کی زمین پر 10 سال خلافت کرنے والا امیر المومنین جب رخصت ہو گیا تو ساتھ یہ بھی بتایا تھا کہ 6 آدمیوں میں ایک کا انتخاب کرنا ہے، لیکن 3 دن کے اندر چوتھا دن نہ آئے تم پر، چوتھا دن اس وقت آئے کہ تم اپنے لیے خلیفہ اور امیر کا انتخاب کر چکو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنازہ ہو گیا، تدفین ہو گئی۔ اب خلافت کا یہ بار کس کے سپرد کرنا ہے ذمہ داری؟ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، اللہ نے کمال دیا ہے، پہنچتے ہیں، کہتے ہیں 6 آدمی ہیں ہم، کتنے؟ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ قربان جاؤں بیٹا بھی تھا، کیا خلیفہ ہیں، عبداللہ بن عمر جیسا قابل بیٹا ہے، لیکن وفات کے وقت کیا کہتے ہیں؟
सुन लो ओ 6 आदमियों जिन का नाम मैंने लिया, तुम्हारे साथ मेरा बेटा अब्दुल्ला बिन उमर शरीक होगा, सिर्फ मशवरा देने के लिए बस, नसीहत के लिए बस, खिलाफत के साथ इसका कोई लेना देना नहीं। मत के कोई समझे मैं इनको खिलाफत है, खिलाफत के मामले में इनका कोई काम नहीं, आपकी खिदमत मशवरे के वक्त होगा। कमेटी बैठती है, हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ कहते हैं हम 6 हैं, 3 बंदे, कोई है जो अपना हक किसी को बख्श दे और बैठ जाए, किसी के हक में क्या हो जाए, दस्तबरदार हो जाए, बैठ जाए। तो पता है, सुनिए, हाय हाय, एक सहाबी उठते हैं, वो कहते हैं मैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हक़ में बैठता हूँ। किसके हक़ में? हज़रत अली उल मुर्तज़ा के हक़ में मैं अपना हक़ इनको देता हूँ। वो अलग हो गए। दूसरा उठ के कहने लगा मैं अपना हक़ हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देता हूँ, मैं इनके हक़ में बैठता हूँ। कितने बैठ गए? तीसरा कहने लगा मैं अपना हक़ हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देता हूँ। 3 दस्तबरदार हो गए, कितने बाकी रह गए? कौन कौन से? अली इब्न अबी तालिब, उस्मान इब्न अफ़्फ़ान और अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ कहने लगे मैं दस्तबरदार होता हूँ, लेकिन पहले तुम दोनों मुझ पे एतमाद करोगे कि नहीं? दोनों से कहा, हज़रत अली और हज़रत उस्मान से, आप दोनों मुझ पे एतमाद करोगे? मैं जो फैसला करूँगा लिल्लाह फिल्लाह करूँगा, मुझ पे एतमाद करोगे? हज़रत अली ने फरमाया जी एतमाद है। हज़रत उस्मान ने फरमाया एतमाद है। अच्छा चलो अगला वादा करो मुझसे। ए अली, अगर मैं आपको खिलाफत ना दूं, क्या? अगर मैं आपको ना दूं, उस्मान को दूं, तो क्या आप वादा करते हैं कि आप बैत भी करेंगे, मुआवनत भी करेंगे कि नहीं? न करूँगा। हज़रत उस्मान से फरमाया ए उस्मान, आप भी वादा करें, अगर आपको ना दूं, इनको दूं, तो क्या आप इनकी इताअत करोगे, तस्लीम करोगे? हज़रत उस्मान ने फरमाया जी तस्लीम करूँगा। फरमाया अगली बात, क्या अंदाज है? फरमाया ए उस्मान, आपसे पूछता हूँ, अगर आपका नाम ना लूँ, आपसे पूछूं कि किसके हवाले करूं खिलाफत, तो आप किसकी तरफ इशारा करेंगे? कहने लगे मैं अली की तरफ इशारा करूंगा। हज़रत अली उल मुर्तज़ा से फरमाया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अगर आपको न दूं तो आप किसकी तरफ इशारा करेंगे? फरमाया उस्मान इब्न अफ़्फ़ान की तरफ। फरमाया अच्छा आओ। पहुँचते हैं मस्जिद में, मस्जिद नबवी है, मिंबर रसूल है, सहाबा बैठे हैं, अल्लाह को गवाह करके कहते हैं लोगों, मैं किसी की तरफ मैलान किए बगैर जो हकदार है समझता हूँ, आप मानोगे, अली मानेंगे, उस्मान भी मानेंगे। अभी पता दोनों को। उठते हैं, कहते हैं मैं नाम लेता हूँ खिलाफत के लिए उस्मान का। हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम लिया। सबसे पहले अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उठते हैं और बैते खिलाफत करते हैं। फिर सहाबा का हुजूम हो गया,
تو میں کہتا ہوں جسے علی نے اپنا امام مانا ہو اسے میں اپنا امام کیوں نہ مانوں؟ یہ بیعت ہوئی خلافت کی، مقرر ہو گئے خلیفہ، 12 سال تک خلافت پر رہے۔ کتنا؟ اللہ اکبر۔ اب آپ کہیں گے 12 سالوں میں کیا کیا؟ یہ کوئی گھنٹے 2 گھنٹے ہفتے کی بات نہیں، اس کے لیے وقت چاہیے۔ اشارہ کرتا ہوں، ان 12 سالوں میں فاروق اعظم کتنا خطہ چھوڑ کر گئے تھے؟ اتنا تو آپ کو پتہ ہے، بولیے۔ 22 لاکھ مربع میل۔ حضرت عثمان کا کارنامہ ہے کہ 12 سالوں میں 22 سے 44 لاکھ مربع میل تک پہنچایا۔ 44 لاکھ مربع میل تک۔ کابل فتح کیا، افریقہ فتح کیا، تاجکستان فتح کیا، کرمان فتح کیا، سجستان، بہت سارے علاقوں کی ایک لمبی اور طویل فہرست ہے، یہ فتح کی۔ اسلام کے لیے سب سے پہلا اور بحری جہاز تیار کروایا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ اور ان کا کمال، جب فتوحات زیادہ ہونے لگی تو قرآن کریم کی قراءات مختلف ہیں، تو بعض عجمی علاقے بھی فتح ہوئے، تو عجم تو یہ زیادہ باتیں نہیں جانتے تھے، تو ان کو جس استاد نے جیسے پڑھایا وہ وہی قراءت پڑھتا، دوسری قراءت سنتا، کہتا نہیں یہ غلط ہے، عجمی تھے، تیسری سنتا، وہ کہتا یہ بھی ٹھیک نہیں، اختلاف ہو گیا۔ صحابی نے خط لکھا حضرت عثمان ابن عفان کو کہ ایک نسخہ قرآن کریم کا تحریر کیجئے جس میں ایک قراءت ہو۔ کیا ہو؟ ایک قراءت ہو، تاکہ پھر اس نسخے کی تشہیر کر کے ہم مختلف علاقوں میں بھیج دیں۔ حضرت عثمان نے صحابہ کی کمیٹی مقرر کی، قرآن کریم کے 6 نسخے چھپوائے۔ کتنے لکھوائے؟ 6 نسخے۔ اور یہی وہ نسخہ ہے جو میرے ہاتھ میں ہے، یہ وہی نسخہ ہے۔ 6 نسخے لکھوائے، مختلف علاقوں میں بھیج دیے۔ فرمایا اگر کہیں قراءت میں آپ کا اختلاف آ جائے تو اس نسخے کی طرف دیکھو، اس میں رسم الخط، قراءت اور سب کچھ یہ قریش کی لغت پر ہے، اسے دیکھو۔ جس کا ایک نسخہ آج بھی مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ میں اس کی فوٹو کاپی آج بھی موجود ہے۔ یہ حضرت عثمان ابن عفان کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے۔ لیکن جہاں اسلام ترقی پاتا ہے وہاں سازشی بھی اپنا کام کرتے ہیں۔ تو عبداللہ بن سبا یہودی اور اس کے کارندے حضرت عثمان کے خلاف الزامات، بہتانات، تہمتیں شروع کر دی۔ اتنے بہتان لگائے، اتنی سازش کہ حضرت عثمان ابن عفان نے کمیٹی بنا دی کہ اگر کسی کے الزامات ہیں یہاں پیش کرو۔ لیکن اگر پیش کرتے اور صفائی ہوتی تو ان کی تو سازش نہ چلتی۔ انہوں نے اپنا جو کرنا تھا کر کے دکھایا۔ میرے دوستو ذرا سنیے، وہ دن آیا 35 ہجری ہے، ذی الحجہ کا مہینہ ہے، یہی حجاج کرام مکہ مکرمہ پہنچے ہیں، مدینہ میں بھی تعداد بڑی کم ہے۔ سازشیوں نے دیکھا یہی موقع ہے، 900 بندے داخل ہوئے، اپنا کیمپ بنا لیا چھاؤنی، اور حضرت عثمان کو خطبہ دینے سے روک دیا۔ مسجد نبوی میں
داخلے پر پابندی لگ گئی، حضرت عثمان قید گھر کے اندر محصور ہو کے رہ گئے 10-20 نہیں 40 دن تک۔ کتنے صحابہ کرام آتے جاتے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت زید، حضرت زبیر، حضرت حسنین کریمین، یہ آتے ہیں، کہتے ہیں امیر المومنین اجازت دیجئے ہم آپ کا دفاع کریں گے، ہم طاقت ہے، قوت ہے، فوج ہے، چند لمحوں میں ان کو بھگا دیں گے۔ حضرت عثمان کہنے لگے نہیں، میں اجازت نہیں دیتا۔ کیوں؟ میں نے اپنے محبوب کی زبان سے یہ سنا تھا، عثمان مصیبت آئے گی، آزمائش آئے گی، لیکن لڑنا نہیں ہے۔ کیا؟ اور میرے نبی نے ترمذی کی حدیث یہ بھی فرمایا، ان اللہ مقمصک بقمیص، اے عثمان اللہ تجھے ایک ایسی قمیص، ایسا کرتا پہنانے والا ہے کہ منافقین اسے اتارنے کی کوشش کریں گے، لیکن عثمان اس قمیص کو نہ اتارنا، اس قمیص کو نہ اتارنا، میں نہیں اتاروں گا۔ بڑی منت کی، حضرت عثمان نہ مانے، کہنے لگے میں نہیں چاہتا میری وجہ سے نبی کا شہر مدینہ خون سے رنگین ہو جائے۔ اپنی بات پہ پختہ تھے، یہاں تک کہ ایک دن صحابہ مجبور ہو کے داخل ہوئے تو حضرت عثمان سمجھ گئے کہ یہ بدلہ لینے والے ہیں، دفاع میں لڑنے والے ہیں، تو حضرت عثمان کہنے لگے میرا کوئی حق ہے تم پر کہ نہیں؟ کہنے لگے ہے۔ فرمایا میرے اس حق کا واسطہ ہے، بس تلوار نیام میں سے نہ نکالو، واپس ہو جاؤ۔ گھروں کو واپس کر دیا۔ 40 دن آب و دانہ بند ہے، مظلومیت کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے، لیکن قربان جاؤں آخری وقت آنے والا ہے، بس روزے شروع کر دیے، روزہ ہی روزہ۔ کیا؟ روزہ ہی روزہ، بھوک لگتی ہے نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، پیاس لگتی ہے تلاوت قرآن شروع کر دیتے ہیں۔ جب آخری دن آنے والا ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، دیوار پہ چڑھتے ہیں، گھر سے محاصرہ ہے۔ سنیے مظلوم مدینہ کا خطاب، کھڑے ہوتے ہیں دیوار پہ، ہر طرف یہ سازشی بدبخت غنڈے، یہ باغی ہیں۔ حضرت عثمان کہنے لگے لوگوں چند باتوں کا جواب چاہتا ہوں۔ کہنے لگے بولیے۔ کہتے ہیں لوگوں کیا مسجد نبوی جب مسلمانوں کے لیے تنگ ہو گئی تو نبی کریم کے کہنے پر جنت کے بدلے میں وہ زمین کس نے خریدی مسجد کشادہ کی؟ تو سب نے کہا بلا انتا، واللہ انتا، آپ نے۔ حضرت عثمان نے فرمایا پھر آج میں ہی مظلوم ہوں کہ مجھے پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہے نماز، آج مجھے اسی مسجد سے کئی دن ہو گئے روک دیا ہے بدبختو تم نے۔ دوسری بات، بیر روما کا ٹھنڈا اور میٹھا پانی جب مسلمانوں کے لیے بند کر دیا گیا، 35,000 دینار کا خرید کے مسلمانوں کو پانی فراہم کرنے والا کون تھا؟ کہنے لگے انتا تھے۔ کہنے لگے پھر آج کئی دن ہو گئے میں ایک ایک بوند کو ترس گیا ہوں، آج میں ایک ایک قطرے کو اس کنویں سے پینے کے لیے ترس گیا ہوں۔ فرمایا اچھا یہ بتاؤ کیا نبی کریم نے اپنے ہاتھ کو میرا ہاتھ قرار دیا کہ نہیں؟ بیعت رضوان میں تو سب نے کہا آپ کے ہاتھ کو
نبی نے اپنے ہاتھ کو آپ کا ہاتھ قرار دیا، فرمایا بدبختو پھر آج اسی ہاتھ پہ خائن ہونے کا الزام لگاتے ہو، آج اسی ہاتھ پر خیانت کا الزام لگاتے ہو۔ اچھا یہ تو بتاؤ مجھے، کیا جب احد پہاڑ پہ زلزلہ آیا تو نبی کریم نے کہا تھا کہ نہیں کہ ٹھہر جا، احد پہاڑ تجھ پہ نبی بھی صدیق بھی شہیدان، دو شہید کھڑے ہیں، تو وہ شہید کسے کہا تھا؟ سب نے کہا وہ شہید آپ کو کہا گیا۔ فرمایا پھر تو میں لسان نبوت سے جب میں شہید ہوں اور میرے شہادت کی گواہی پیغمبر دے گئے ہیں تو کیا میرے خون میں اپنے ہاتھوں کو رنگین کر کے کل اللہ کو کیا جواب دو گے؟ کہنے لگے آخری بات سن لو، او مدینے والو آخری بات سن لو۔ جو باغی تھے یہ باغی صحابہ نہیں تھے، مت کہ کوئی کہے کہ صحابہ تھے، نعوذ باللہ، نہیں، کوئی بھی صحابی نہیں تھا ان میں۔ فرمایا بندے کا قتل 3 وجہ سے روا ہے، کتنی؟ ایک وہ مسلمان ہو مرتد ہو جائے قتل کر دو، لوگوں میں تو مرتد نہیں ہوا۔ دوسری وجہ زنا کرے شادی شدہ، اسے سنسار کر کے قتل کیا جاتا ہے، تو ظالموں زنا اسلام میں تو کجا، میں نے جاہلیت میں بھی نہیں کیا۔ تیسری بات کہ کوئی بندہ مسلمان دوسرے مسلمان کو عمدن قصدن قتل کر دے گیا، وہ کہنے لگی جی آپ کی جان ایک صورت میں خلافت سے دستبردار ہو جاؤ۔ کس سے؟ فرمایا پھر موت پسند کرتا ہوں، شہادت خلافت سے دستبردار نہیں ہوتا ہوں۔ میرے نبی نے کہا تھا قمیص کو اتارنا نہیں ہے۔ بس ہاتھ اٹھایا اور کیا کہتے ہیں؟ یا اہل المدینہ، یا اہل المدینہ استودع اللہ استودعکم اللہ، اے اہل مدینہ میں تمہیں اللہ کے سپرد کر رہا ہوں، وَأَسْأَلُهُ، اور اللہ سے سوال کرتا ہوں، أَن يُحْسِنَ عَلَيْكُمُ الْخِلَافَةَ بَعْدِي، کہ میرے بعد تم پہ انخذ الحجہ کی ہے، گھر کی پچھلی جانب سے باغی اندر داخل ہوئے، اور اس دن عجیب کیفیت ہے، قرآن بھی پڑھتے ہیں لیکن یہ عصر کا وقت ہے، روز جمعہ ہے، بیوی سے کہا لگتا ہے آج میری شہادت کا دن ہے، غسل کر لیا، شلوار جو تہ بند ہوتا ہے نا اس کے نیچے پاجامہ پہن لیا، حیا کی کہ اگر قتل کیا بھی جاؤں تو میری بے پردگی نہ ہو، پاجامہ پہن لیا، اپنی خوب صفائی کر لی، تھوڑی دیر آرام کرنے لگے، قیلولے کا وقت تھا جب دوپہر کو، تو بیوی سے اٹھے رنگ بدلا ہوا ہے، فرمایا نائلہ بس اب میری جدائی کا وقت ہے۔ کیسے؟ فرمایا ابھی غنودگی سی آئی، خواب میں دیکھتا ہوں نبی کریم بیٹھے ہیں، ساتھ ابو بکر اور عمر بھی ہیں، مجھ سے پوچھا عثمان کیسے ہو؟ میں نے کہا یا رسول اللہ روزی کی حالت میں ہوں کئی دنوں سے۔ فرمایا عثمان اگر روزے سے ہو تو آج افطار نہ کرنا، افطاری آج میرے ساتھ آ کے کرنا، آج میں آپ کے انتظار میں افطاری میرے ساتھ کرنا۔ بس قرآن کھول کے بیٹھ گئے، بدبخت داخل ہوئے، یوں ہی داخل ہوئے، ایک آدمی مارنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، سیاہ رنگ کا ہے، تو ایک دم حضرت عثمان کہنے لگے
بینی و بینک کتاب اللہ، او بدبخت تیرے اور میرے درمیان اللہ کا قرآن پڑا ہے۔ لیکن اس بدبخت نے پہل کی اور خنجر آپ کے سینے میں دے مارا۔ جو ہی خنجر آپ کے سینے میں پیوست کیا، 9 وار لگاتار کیے، حضرت عثمان کا خون جب خنجر نکلا، فوارہ نکلتا ہے، قرآن پہ جا کے لگتا ہے۔ کس آیت پہ لگتا ہے؟ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً۔ اس آیت پہ خون گرتا ہے۔ پھر جب وہ سر کاٹنے کے لیے آگے بڑھتی ہیں تو نائلہ پہنچتی ہے، اس کی انگلیاں بھی کاٹتی ہیں۔ انہوں نے چیخی چلائی، حضرت عثمان قرآن کے سینے پہ گر کے شہید ہوتے ہیں۔ یہ بھی سعادت کی بات ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے یومئذ تحدث اخبارہا، زمین ہر چیز قیامت کے دن گواہی دے گی۔ تو کسی کی شہادت کا گواہ مسجد و محراب ہوگا، کسی کی شہادت کا گواہ مدینہ ہوگا، لیکن عثمان آپ کی شہادت کا گواہ رب کا قرآن ہوگا۔ وہ نسخہ آج بھی برٹش میوزیم میں ہے، اور اسی آیت پہ خون عثمان چمک رہا ہے آج بھی۔ تاثرات صحابہ کے کیا ہیں؟ 3 دن تک حضرت عثمان پہ، یہ وہ مظلوم صحابی ہیں 84 سال کی عمر میں، شہادت کے بعد بھی ان کی چارپائی پہ جنازے پہ پتھر برس رہے ہیں۔ 44 لاکھ مربع میل کا خلیفہ آج مدینہ میں 18 آدمی جنازے کے لیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے لے جایا گیا، جنازہ پڑھایا گیا، اور جنت البقیع ایک کونے میں ان کی قبر بنائی گئی، باقی قبروں سے ہٹ کے، تاکہ رات کو کوئی نکال نہ لے۔ میرے دوستو، اسلام پہنچا ہے یہاں تک اتنی قربانیوں کے بعد پہنچا ہے۔ اگر اسلام کا یہ درخت سرسبز و شاداب ہے تو اس کی جڑوں میں پانی نہیں، میرے محمد کے صحابہ کا خون شامل ہے۔ یہ وہ خلافت تھی، ذرا حوالہ سنیے۔ ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ حضرت سامورہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ جب حضرت عثمان شہید ہو گئے تو ان کے الفاظ کیا ہیں؟ کہتے ہیں ان الاسلام کان فی حصن حصین، ان الاسلام کان فی حصن حصین وانہم سلموا فی الاسلام سلمتا بقتل عثمان لا تسد لیوم القیامت وان اہل المدینہ کانت فیہم الخلافت فاخرجوها ولم تعد فیہم۔ لوگو، اسلام ایک مضبوط قلعے کے اندر تھا، لیکن باغیوں نے اس میں رخنا ڈال دیا، دراڑ ڈال دی اس مضبوط قلعے میں حضرت عثمان کے قتل کے ذریعے۔ اور سن لو لوگو، آج جو عثمان کے قتل سے جو تلوار ننگی ہو گئی ہے، یہ تلوار قیامت تک میں نیام میں واپس نہیں جائے گی، یہ خون چلتا ہی رہے گا۔ وَإِنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ، اور اہل مدینہ میں خلافت تھی، لیکن قتل عثمان سے مدینہ سے خلافت نکل گئی، اب لوٹ کے کبھی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خبر پہنچی
کسی نے کہا عائشہ ام المومنین قاتلین عثمان پہ لعنت کرتی ہے، اسی طرح میں علی بھی ان پہ لعنت کرتا ہوں۔ مت کہ کوئی سمجھے صحابہ کے درمیان نعوذ باللہ یہ کوئی دشمنی تھی، یا حضرت علی المرتضیٰ یا کوئی اور صحابی ان میں شریک تھا، نہیں، قطعاً نہیں تھا۔ سنیے امام نووی رحمہ اللہ مسلم کی شرح میں کیا لکھتے ہیں؟ قال النووی وَلَمْ يُشَارِكْ فِي قَتْلِهِ أَحَدٌ مِّنَ الصَّحَابَةِ، حضرت عثمان کے قاتلوں میں کوئی صحابی شریک، اور جن لوگوں نے بعض صحابہ کا نام لیا ہے یہ جھوٹ ہے، وہ باغی تھے، صحابہ میں کوئی بھی قتل عثمان میں شریک نہیں تھا۔ بلکہ علامہ ابن کثیر اپنی تاریخ البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں، ذرا الفاظ پڑھتا ہوں سنیے، وَأَمَّا مَا يَذْكُرُهُ بَعْضُ النَّاسِ مِنْ أَنَّ بَعْضَ الصَّحَابَةِ أَسْلَمَهُ وَرَضِيَ بِقَتْلِهِ، جو لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ نے عثمان کو قتل کرنے کے لیے پیش کیا، حوالے کیا، یا حضرت عثمان کے قتل پہ صحابہ راضی تھے، کہتے ہیں فَهَذَا لَا يَصِحُ عَنْ أَحَدٍ مِّنَ الصَّحَابَةِ، یہ بات بالکل صحیح نہیں ہے، غلط ہے، جھوٹ ہے، بلکہ صحابہ تو وہ لوگ ہیں، کہتے ہیں بل کلہم کرہہ، ہر صحابی نے خون عثمان، قتل عثمان کو برا جانا ہے، وَمَقَّتَهُ، اور اس کی مخالفت کی ہے، اس پہ غضبناک ہوئے ہیں، وَسَبَّ مَنْ فَعَلَهُ، اور جس نے صحابی رسول کو قتل کیا، حضرت عثمان کو جنہوں نے قتل کیا صحابہ سب نے ان پہ لعن طعن کی ہے، ان کو برا بلا کہا ہے۔ کوئی صحابی رسول قتل عثمان پہ خوش نہیں تھا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔